بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو ایک سورت کی کچھ ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی پوری کائنات پر چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن اور اجلا اور اس کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس بات کی کہ اللہ نے نر اور مادہ، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا. ان سعیکم لشتى، بے شک تمہاری کوششیں اور تمہاری محنتیں اور تمہارے اعمال الگ الگ، مختلف، ڈفرینٹ اور جدا کرنا ہے. اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق کے لیے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. قسم کھانا یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی حرمت میں سے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، کہ لوگوں تم اپنے باپ داداؤں کی قسمیں مت کھاؤ، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے فقد اشرک باللہ، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو قسم کھانا یہ اللہ کی عظمت میں سے ہے. آج کل تو ہمارے نوجوان مذاق میں کہتے ہیں مچھر کی قسم، مچھر کے پر کی قسم، نعوذ باللہ، ہر چیز کو تماشا بنا رکھتی ہے. قسم اللہ کی عظمت میں سے ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ جل شانہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں. اور اللہ جل شانہ حسب حال اور موقع اور محل کی مناسبت سے قسمیں کھاتے ہیں، اور اس میں دو بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم. قسم جیسے میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم آج رات میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا 10 پارے کی، تو یہ قسم، اللہ کی قسم، یہ قسم ہے، اور اتنا یہ کام کروں گا، یہ جواب قسم ہے. اب اللہ جل شانہ جب قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو جواب قسم لاتے ہیں، ان چیزوں میں بہت باریک مناسبت اور تعلق اور علاقہ ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر اللہ جل شانہ مضمون کے اندر ایک نئی جو ہے بلاغت پیدا کرتے ہیں. چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کن چیزوں کی قسم کھاتا ہے اس پر دھیان دیجیے گا، اور اس کے بعد جو جواب قسم آ رہا ہے اس پر دھیان دیجیے گا، بہت لطف آئے گا. اللہ جل شانہ قسم کھا رہے ہیں واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی، لیل رات کو کہتے ہیں، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ پوری دنیا کے اوپر چھا جاتی ہے، اس کی تاریکی، اس کی ظلمت کی چادر پوری دنیا کے اوپر تن جاتی ہے اور پوری دنیا اندھیریوں اور تیرگیوں میں ڈوب جاتی ہے. اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ اجلا ہو جاتا ہے اور پوری کائنات کو
اپنی جو ہے روشنیوں سے ضیابار کر دیتا ہے، ضیاباش کرنوں سے پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ تو قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی دنیا پر چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیلتا ہے۔ تو اب دیکھو دو متضاد، دو اپوزٹ چیز کی قسم کھائی۔ یہاں پر رات ہے، اس کی اندھیریاں اور تاریکیاں ہے، ادھر دن ہے اور اس کا اجالا اور اس کی روشنیاں ہیں۔ پھر اللہ نے آگے قسم کھائی وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس بات کی کہ اللہ نے نر اور مادہ، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں بھی دو متعارض چیز ہوئی، دو اپوزٹ چیز ہوئی کہ ادھر میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت۔ تو پہلی دو آیتوں کے اندر رات ہے، اس کے مقابلے میں دن ہے، اندھیرا ہے، اس کے مقابلے میں اجالا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر وما خلق الذکر والانثى، ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر میل ہے، ادھر فیمیل ہے، ادھر مذکر ہے، ادھر مؤنث ہے۔ تو اللہ نے متعارض، متضاد اور مختلف چیزوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اب جواب قسم سنیے، ان سعیکم لشتی، کہ لوگوں تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہارے اعمال جدا جدا ہے، مختلف ہیں، ڈیفرنٹ اور الگ الگ ہے۔ یہ قسم اور جواب قسم کی مناسبت سمجھ میں آ گئی۔ اب ذرا توجہ کیجئے اس کے پیچھے کیا ہے، ایک واقعہ جو ہے اس کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر میں سمجھاؤں گا۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک غریب شخص رہتا تھا، اور اس غریب آدمی کے آنگن میں ایک درخت کی ٹہنی پڑتی تھی، اور وہ جو درخت تھا اس کے بازو میں اس کا جو پڑوسی تھا ایک مالدار انسان تھا، اور اس کے بہت سارے درخت تھے۔ اس میں سے ایک درخت کی ایک شاخ، ایک ٹہنی اس غریب کے آنگن میں جھکتی تھی، اور اس میں سے جو کھجور گرتے تھے۔ تو یہ تو ہر جگہ کا عرف ہوتا ہے کہ جو چیزیں کثرت سے ہوتی ہے وہ اگر گر جائے خود سے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اور گرا ہوا کھا سکتے ہیں، عرف ہوتا ہے ہر جگہ کا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ وہ املی آتی ہے، میٹھی املی آتی ہے، اگر وہ گر جائے، یا کھٹی املی آتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں اگر وہ گر جائے، بیر آتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بور کہتے ہیں، وہ اگر گر جائے تو اس کو اگر کوئی کھا لے تو برا نہیں محسوس کرتے ہیں گرے ہوئے بیر کو، لیکن اگر کوئی توڑے تو اس کو برا محسوس کرتے ہیں، اور آم اگر گرے بھی ہو تو کھائے تو برا محسوس کرتے ہیں۔ تو عرف ہوتا ہے ہر جگہ کا۔ اب مدینے کا یہ عرف تھا، ہے ابھی بھی یہ عرف ہے، اور اس وقت بھی یہ عرف تھا کہ جو کھجوریں گر جائے اس کو اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسا عرف ہو تو جائز ہے۔ تو اس شخص کے درخت کی ٹہنی اس کے آنگن میں گرتی تھی، اور اس میں سے کچھ کھجور گرتے تھے۔ اب یہ غریب مفلوق الحال مسکین شخص تھا، اس کے بچے بھوک سے بلبلاتے ہوئے جب اس کھجور کو دیکھتے تھے تو دوڑ پڑتے تھے، لپک پڑتے تھے، اور اس کھجور کو کھانے لگتے تھے۔ اور یہ بدبخت، یہ شقی اور یہ سنگدل انسان جب اس منظر کو دیکھتا تھا تو وہ ان کے برآمدے کے اندر داخل ہوتا تھا، اور اندر داخل ہو کر ان غریب بچوں کے منہ کے اندر سے اس کو لے لیتا تھا اور ہاتھ سے چھین لیتا تھا۔ اب ہاتھ سے چھین لے تو سمجھ میں آنا، لیکن منہ کے اندر سے نکالا جائے، اور تو اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ شخص کئی دن تک برداشت کر رہا ہے، ایک دن اس سے برداشت نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، غریبی کی حالت میں ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، لیکن یہ جو ہے ہمارے بازو میں ایک جو وہ شخص ہے وہ اپنے درخت کے کھجوروں کے جو ہے وہ گرے ہوئے کھجوروں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ بچوں کے منہ کے اندر انگلی ڈال کر نکال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، اس سے میرا دل جو ہے بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اوپر آڑے چلتے جب یہ منظر دیکھتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو بلایا۔ جب وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
تم جو تمہارا وہ جو درخت ہے جس کے جو ہے شاخ اس تمہارے پڑوسی کے آنگن میں گرتی ہے، اگر وہ درخت تم میرے ساتھ معاملہ کرو تو میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں. میں تم سے وعدہ کر وہ ایک درخت تم مجھے دے دو اور اس غریب کو ہبہ اور ہدیہ کر دو. میں نبی تمہارے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں درخت عطا فرمائیں گے. تو یہ شخص ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن حقیقت میں دل میں اسلام داخل نہیں تھا. اس لیے اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت سارے درخت ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ درخت یہی ہے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ. یہ بات حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم تعجب میں پڑ گئے کہ کیسا شخص ہوگا. اللہ کے نبی جنت کے درخت کی بشارت ہے، مطلب جنت کی بشارت مل گئی، اور ایک درخت کے بدلے جنت کا سودا، کتنا معمولی سودا تھا. اور اس بدبخت نے اس کا انکار کر دیا. کیسی زنانہ فطرت ہے، کیسی جو ہے بزدلی کی بات ہے. اللہ کے نبی صاحب، لیکن ان کو تو اللہ کے راستے میں دینا ہی تھا، لیکن وہ بھی اپنے لیے کچھ منوانا چاہ رہے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فیضان اور سخاوت کا جو ہے دریا تموج میں ہے، تو اپنے لیے بھی کچھ مانگے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کے ساتھ درخت کے بارے میں جو وعدہ کیا جنت کا، اگر میں وہ درخت اس کو خرید کر غریب آدمی کو دے دوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ آپ میرے لیے بھی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ جی ہاں، آپ کے لیے بھی یہ وعدہ ہے. ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی کیا عالم. حضرت ابو الدحداء خوشی خوشی اس جو ہے منافق کے پاس گئے اور اس کو عرض کیا، اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہارے درخت خریدنا چاہتا ہوں. اور اس شخص کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے، اور انہیں پتا تھا کہ صحابہ کو جنت سے کتنی محبت ہے اور جنت کی کتنی قدر ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی کسی زمین کا پلاٹ ہوتا ہے تو وہ ہوگا 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا، لیکن اگر مسجد اور مدرسے کے بازو میں ہے، کسی کمپنی کے بازو میں ہے، تو اس کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس نے بھی غرض محسوس کر لی. اس نے کہا کہ دیکھو ابو الدحداء، اس درخت کا سودا اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے منع کر دیا. یہ درخت میں کسی بھی حال میں بیچنے کو تیار نہیں. ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کسی بھی حال میں نہیں بیچو گے. ابو الدحداء تو وہ کہنے لگا نہیں. ابو الدحداء رضی اللہ عنہ ذرا سوچو، میرا وہ باغ، اور ابو الدحداء نے اپنے باغ کا نام لیا، اور وہ باغ 600 درخت پر مشتمل تھا. کتنے؟ 600 درخت پر، ایک درخت نہیں. اور اس کے اندر باقاعدہ جو ہے باقاعدہ باغ تھا، دوسرے بھی پھل تھے. کھجور کے تو 600 درخت، اور اس کے علاوہ اندر جو ہے ایک چھوٹا سا کنواں بھی تھا جس سے وہ پانی اور نہر بھی تھی. بڑا زبردست باغ تھا، اور اس باغ کی کھجوروں کا ریٹ اور قیمت بھی بہت ہائی فائی تھا. مدینے کے اندر بڑے بڑے تاجر وہ ان کے باغ کے درخت کا باقاعدہ جو ہے پہلے سے سودا کرتے تھے. اس شخص نے جب یہ سنا، اس کی تو سانس ہی بند گئی کہ ابو الدحداء کیا کہہ رہے ہیں. ابو الدحداء نے کہا کہ ہاں میں اپنے اسی باغ کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو 600. کہا وہی 600 درخت والا؟ ایسا. کہا جی اسی باغ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ جو ہے کہو تو میں تیار ہوں. اور کہا کہ فوراً اس نے جو کاغذ سب حاضر کر دیا کہ ابھی دستاویز کر لو. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے اور کہا کہ چلو دے دیا. اور اس کے بعد حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا باغ 600 درخت کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا. اور خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس غریب کو ہبہ کر دیجئے، میں نے وہ درخت خرید لیا. اب یہ منافق شخص حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے وہ ہنسنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ ابو الدحداء تو بڑا بیوقوف ہے. ایک درخت کے بدلے 600 درخت والا اتنا عظیم الشان باغ اس نے مجھے دے دیا. ابو الدحداء تو کیسا پاگل ہے. تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی. ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کو کہو کہ تو بہت بڑا پاگل ہے. اگر تو نے میری پوری جائیداد مانگ لی ہوتی اور مجھ سے ایک ایک رتی
اور ایک ایک پائی مانگنی ہوتی تو میں اپنا پوری جائیداد اور پوری جاگیر اور تمام مال تیرے قدموں میں ڈال دیتا اور اس ایک درخت کو خرید دیتا، اس لیے کہ میں جنت کی قیمت کو جانتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ۔ تو یہ واللیل اذا یغشا، کہاں تو کسی کے عمل رات کی تاریکیوں والے ہیں، والنہار اذا تجلی، اور کسی کے عمل دن کی طرح روشن اور اجلے ہیں، وما خلق الذکر والانثى، کسی کا مزاج اور کسی کی فطرت عورتوں جیسی اور کسی کا مزاج مردوں والا، ان سعیکم لشتى، بے شک تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ آج جو ہم اللہ کے راستے، ابھی مسجد کے اندر بہت سی مسجدوں میں جھولیاں پھرتی ہیں، اور اللہ اس سے بچائے اس محتاجی سے کہ نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے اور مسجدوں میں جھولیاں پھیلتی ہیں، اور اس جھولی میں بھی آدمی جو ہے جب دینے کا وقت آتا ہے تو سکے تلاش کرتا ہے، صحیح ہے، 5 روپیہ 10 روپے کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 والی نوٹ تلاش کرتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں مانگتا ہے، لاکھوں مانگتا ہے، کروڑوں مانگتا ہے، اسے پتا بھی نہیں کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے لیے کرنے کا اور غریبوں کا حق اگر ہمیں پتا چل جائے تو ہمیں اپنے اوپر افسوس ہونے لگے کہ ہم غریبوں کا حق مان رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے بزرگوں میں کہ کیسے اللہ کے نبی کی حدیث سناؤ جس سے ہمیں غریبوں کی اہمیت پتا چلے۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، حضرت ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مجھے مسکین اور غریبی کی حالت میں زندہ رکھ، وامیتنی مسکینا، اور مجھے مسکین اور غریب بنا کر موت دینا، یعنی آپ جب مجھے موت دے اس وقت بھی میں مسکین رہوں، زندگی بھر مسکین رکھنا اور موت کے وقت بھی مسکین رکھنا۔ اب دعا آگے کیا فرما وحشرنی فی زمرۃ المساکین، حالانکہ ایک وحشرنی مسکینہ کہنا چاہیے کہ مجھے مسکین بنا کر اٹھانا، اللہ احیینی مسکینہ فرمایا، وامیتنی مسکینہ فرمایا، تو وحشرنی مسکینہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، لیکن نہیں، اب انداز بدل گیا، اب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے غریبوں کی جماعت کے ساتھ میرا حشر فرمانا ہے۔ زمرۃ المساکین، غریبوں کی جماعت، غریبوں کی جماعت کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ آج ہم اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے انبیاء کے قدموں میں، صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور جو ہے انبیاء کرام کے جو ہے قدموں میں ہمارا حشر فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، ان کے ساتھ حشر فرما، اور امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں وحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے غریبوں کی جماعت کے ساتھ اٹھا۔ غریبوں کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے ساتھ حشر فرما، اور نبی خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ غریبوں کی جماعت میں حشر فرما۔ اب حضرت عائشہ سن رہی تھی، حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ ب40 خریفہ، اس لیے کہ غریب لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت کا اور آخرت کا ایک دن جو ہے، آخرت کا ایک دن جو ہے ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کتنے جلدی جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ لا ترد المساکین ولو بشق تمرہ، کہ اے عائشہ کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی مفلس اور تنگدست انسان کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹانا، کچھ نہ ہو بشق تمرہ، تھوڑا سا کھجور دے دینا، ایک پیشی کھجور دے دینا، ایک ٹکڑا کھجور دے دینا، مگر دینا ضرور۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ کہ عائشہ احب المساکین، غریبوں سے محبت کرو، وقربیہم، اور ان کو اپنے سے قریب کرو۔ آج ہم تو مالداروں سے محبت کرتے ہیں، فلم اسٹاروں سے محبت کرتے ہیں، کرکٹروں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ غریبوں سے محبت کر رہے ہیں اور فرما رہے ان کو قریب کرو۔ ہم مالداروں سے قریب ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ایم ایل اے ہے، فلاں ایم پی ہے،
اور اللہ کے نبی فرمایا کہ غریبوں کو قریب کرو، ان سے محبت کرو، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اس لیے کہ اگر تم غریبوں کو قریب کرو گے، ان سے محبت کرو گے، اللہ روز قیامت تم کو اپنے سے قریب کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں غریبوں کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کو عزت کی نظروں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ معاف کرے، ہم غریبوں کو پتہ نہیں کیسے نظروں سے ایک محتاج سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ذہنوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے قلب و فکر کی اصلاح فرمائے۔ واقعی دعوانا